رسول اللہ اور ایک غلطی کا ازالہ. ایک غلطی کا کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ، یہ چھوٹی سی کتاب ہے مرزا قادیانی کی. اس کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کی تشریح کی ہے. تشریح کرتے ہوئے بشیر احمد مرزا قادیانی کا بیٹا جس نے سیرت المہدی لکھا کہ پس مسیح موعود یعنی پس مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ مرزا رسول اللہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ خود مرزا قادیانی جو ہے وہ محمد رسول اللہ. یہی بات مرزا قادیانی اپنے ایک مجمع لگا کے بیٹھا تھا، اس کا مرید آیا قاضی اکمل. قاضی اکمل نے مرزا قادیانی کے سامنے ایک نظم پڑھی، وہ نظم الفضل میں شائع ہوئی جو ہم نے عدالتوں میں بھی پیش کی، وہ میری کتابوں میں بھی موجود ہے. اس قاضی ملعون لعنتی نے مرزا قادیانی کی شان میں جو پڑھی نظم، اس کے اشعار دو ہیں کہ محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس میں اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان. اس کے بعد مرزائیوں نے یہ کیا. میں آپ کے لیے یہ ہے قادیانیوں کا قرآن مجید، یہ ہے قرآن مجید قادیانیوں کا جس کو وہ قرآن مجید کہتے ہیں جی لڑائی کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ قادیانیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ قادیانیوں کو کیوں مارتے ہیں؟ آپ قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ قادیانیوں کو یہ کنجر پٹکنجر گالیاں ان کو نفرت کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ آپ محلے میں قادیانی آ جائے آپ اس کے منہ پہ تھوکتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ قادیانیوں کو خود سوچنا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سارا قرآن مجید چرا کے اس پہ لکھا اور کہا کہ یہ مرزا قادیانی پہ اترا ہے. یہ ہے مرزا قادیانی کی وحیاں جو اس پہ اتری ہیں. وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی کی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، اے مرزا ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا. کس کے پاس فریاد لے کے جائیں؟ کسے جا کے بتائیں یہ قادیانیہ کا قرآن ہے اور ہماری دل آزاری ہوتی ہے؟ یہ ہے مرزائیوں کا قرآن مجید. اس میں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دو محمد آنے تھے اور دونوں آ گئے. ایک نعوذ باللہ 1400 سال پہلے اور ایک محمد مرزا قادیانی اسی شکل میں اسی معجزات میں وہی کمالات میں دوبارہ قادیان میں نازل ہوئے. یہ کون باتیں برداشت کرے گا؟ حکومت کو نہیں پتا چلتا یہ کہاں سے شائع ہوئی ہے؟ پاکستان سے شائع ہوئی ہے. جب شائع ہو رہی تھی تو حکومت کس طرف تھی؟ ہمیں کہتے ہیں رواداری تحمل برداشت کرے. اقلیت ہے وہ کیوں سی اقلیت ہے؟ یہ ان کا قرآن مجید ہے. اس کا صفحہ نمبر 73 پہ لکھا ہے. 73 پہ یہ 73 پہ کوئی قادیانی ماں کا لال کہے کہ یہ ہمارا قرآن نہیں. 73 پہ لکھا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ مرزا قادیانی پہ اتری ہے. کیوں کہا؟ جب باہر جائیے کسی بھی ان پڑھ آدمی سے پوچھئے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے مراد کون ہے؟ یہ بھی بدیع الزمان صاحب اس آیت کی تلاوت فرما رہے تشریف فرما رہے تھے. وہ آدمی آپ تو پڑھ لکھے نا، وہ آدمی بھی یہ کہے گا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حرامی آدمی اگر یہ بات کہے کہ یہ تو مجھ پہ اتری میں رحمت للعالمین ہوں تو لڑائی تو ہوگی. اس سے بڑی توہین دنیا میں توہین ہو سکتی ہے؟ رواداری برداشت کچھ نہیں کہتے. اخلاق بہت اچھا ان کا، اخلاق اچھا ہے تو یہ کس نے حق دیا ہے کہ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ صفحہ نمبر 74 پہ پورا قرآن یاسین تبت یدا ابی لہب ورفعنا لک ذکرک قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا. کوئی قرآن مجید کی آیت، کوئی قرآن وہ مشہور آیت جو ادب کے بارے میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا ترفعوا اصواتکم، وہ کہتا ہے مرزے کے بارے میں ہے. دو بندے لڑے اس کے
دو بندے آپس میں لڑے آپس میں، تو وہ چونکہ مرزا قادیانی بھی موجود تھا تو ایک نے اٹھ کے یہ آیت پڑھ دی کہ لا ترفعوا اصواتکم، کوئی اپنی آوازیں نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ مرزا نے کہا یہ مجھ پہ وحی آئی ہے اور یہ وحی اس میں موجود ہے، کس کے پاس جا کے روئیں، کس کو اپنا مقدمہ سنائیں؟ پولیس کہتی ہے یہ کلیت ہے جانے دیں، محلے کا نمبردار ایم پی کہتا ہے یار بہت خوش اخلاق ہے، رحمان ملک صاحب کہتے ہیں یار ملک کے حالات پہلے درست نہیں ہیں۔ بندو ٹھیک ہے، اقلیت ہے، لیکن یار یہ کس نے حق ان کو دیا ہے کہ کوئی آدمی پاکستان میں یہ کتاب شائع کر کے میں نے خود بنائی ہے، میں پیسوں سے خرید کے لے کے آیا ہوں جناب ربوہ سے، ان کے کتب خانے سے لے کے آیا ہوں۔ یہ کتاب اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہے، قادیانی کی ویب سائٹ پہ۔ پھر مسلمانوں کو کہتے ہو جی وہ مرزیوں کو مارتا ہے، وہ ان سے ہیٹ کرتا ہے، وہ ان کا بائیکاٹ کرتا ہے۔ کوئی شرم حیا آنی چاہیے آپ کو۔ آپ ہم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اور محبت رسول چھیننا چاہتے ہیں؟ کوئی حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، برداشت کی حد ہوتی ہے۔ تحمل تمہیں تو تحمل ہوتا نہیں۔ مجھے بتائیں کون سا پاکستان میں ایسا شخص ہے جو اپنے گھر میں آئے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی محلے دار زنا کر رہا ہو، کیا اسے پوچھے گا کہ بھائی جان میں آپ کے لیے کھانا لے کے آؤں یا برگر لے کے آؤں؟ تحمل وہاں اپنی بہن کے ساتھ کیا کرو۔ جب تمہاری ماں یا تمہاری بہن جو ہے کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اس وقت تمہارا تحمل کہاں جاتا ہے؟ یہ سارا تحمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے؟ حضرت چودہ اس وقت تمہیں نہ سرکار کے اخلاق یاد، تمہیں سرکار کی حدیث یاد، نہ تمہیں فتح مکہ یاد، نہ تمہیں اس وقت مثال کے مدینہ، یہ ساری مثالیں ہمیں بغیرت کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب سرکار کو یہ پتا چلتا ہو کہ میری آیتوں کو چوری کر کے قادیانیوں نے یہ کتاب بنائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں خوش ہوتے ہوں گے یا آپ سے ناراض ہوتے ہوں گے؟ حضور کس طرح رنجیدہ ہوں گے؟ سرکار کتنے پریشان ہوتے ہوں گے؟ غلامی رسول کا حق یہی ہے کہ آج کے بعد ہر آدمی اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے وقف کر۔ یہ میری طرف ہاتھ نہ کھڑا کریں، یہ گنبد خضرا کے مکین کو حلف دیں، ان کو کہیں اپنے تصور میں مدینہ طیبہ کا تصور لا کے سرکار کا تصور کر کے ان سے کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں ایک 2 نمبر امتی تھا، آج کے بعد میں 1 نمبر امتی ہوں۔ یہ آپ کا معاملہ ان سے ہے۔ خدا کی قسم اتنا پیارے نبی، اتنے پیارے نبی، یا رسول آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ کے تصور میں بھی نہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سینے پہ، اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا، اور اس کی روشنی میں ہر آدمی، میں بھی اور آپ بھی، ضرور سوچئے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ پیمانہ ایک ہے، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو مسلمان کیا سے ہوں گے؟ نہ جب تک کٹمرو میں خواجہ بطحا کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میری بات کو غور سے سمجھیے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور بتائیے، کیونکہ میں ہر محفل میں بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اگر میں درست ہوں تو میری بات کو ضرور سنیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، اور عربی میں ہے کہ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص، تم میں